یہ بہانے، یہ والی بال کا میچ، ادھر پھینکے ادھر بال پھینکے اور ملتوی کرنے کا میچ، اور یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ایک دونوں کو ایک پیج پہ ہونا، الیکشن ملتوی کرنے کا، یہ سب کے سامنے یہ ثبوت ہیں۔ آج پی ٹی آئی گئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کہ جی جو سرکاری جو افسران ہیں، اے سی اور ڈی سی سویلین جو ہیں، وہ آر او ڈی آروز نہ لگیں، اور ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے عدلیہ سے جو ہے وہ آر اوز اور ڈی آروز نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے تحفظات لوگوں کے تھے خیبر پختونخوا میں اور خاص کر پنجاب میں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ پنجاب میں اور اپنے اے سی اور ڈی سیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئیں، اور اگر وہی افسران آر اوز ڈی آروز لگے، لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو خدشات تھیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آر او الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے مارشل لا کا الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن لڑا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں، ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونا دیتے۔ کبھی موسمیاتی تبدیلی، برف باری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، تو فروری میں الیکشن ہوا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے دوست کہہ رہے تھے، بھی آپ نے ایک دو انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے ملتوی ہو سکتا ہے۔ کیوں لوگ جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے؟ وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ جائیں اپنے منشور کے ساتھ، اپنے آپ کو ایک پارٹی سمجھتے ہیں، بڑی پاپولر پارٹیز دونوں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم سمپل نہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گی، اور عوام کی عدالت میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری دوبارہ آج بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ آج سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ ہے جو بھی ہے، کہ آج ان کو یہ آرڈرز ہونے چاہیے کہ کل جو شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ ہونا چاہیے۔ اگر رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری ہو سکتے ہیں تو دن کے اجالے میں الیکشن شیڈول بھی جاری ہو سکتا ہے۔ آفیسز جو ہیں وہ رات 12 بجے بھی کھل سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی ایمرجنسی ہو۔ لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہوگی اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے، اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ الیکشن شیڈول دیں۔ آپ سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس کا انتظار نہ کریں، اور آپ جو ہے جو چیزیں، میرے پاس ایک شیڈول ہم نے ایک پرانا نکالا تھا جس میں ہم نے پورے ایک اسسمنٹ کی تھی کہ اگر 16 تاریخ کو الیکشن شیڈول آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 22 تاریخ کو جیسے نومینیشن پیپرز کی آتی ہیں، پھر اسی طریقے سے 3 تاریخ کو جو ہے وہ آخری جو ہے وہ ڈیٹ ہوگی اس کی، کیا نام ہے، جو 3 جنوری کو کوئی اپیلیں وغیرہ ہوں، 10 تاریخ کو جو ہے اسی کی پروسیس میں اپیلوں کے فیصلے کی وہ ہو، اور 11 تاریخ کو جو ہے وہ آخری لسٹ جو ہے 11 جنوری کو وہ پبلسائز ہو کینڈیڈیٹس کی، اور 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ یہ پورا پروسیس جو 54 to 56 ڈیز کا ہے، وہ پورا جو ہے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم جس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ملتوی ہو۔ میری ریکویسٹ ہوگی اپنے پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، کہ آپ آئیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، عوام بڑی بیدار ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن میں ہم نے کس پارٹی کو مینڈیٹ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے آج دیکھا ہوگا ایک دوبارہ ڈیر اسماعیل خان میں ڈویژن میں جس طریقے سے پچھلے دنوں درابند میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے 22۔ آج ٹانگ پولیس لائن پہ بھی حملہ ہوا، ابھی تک ان کی فائنل کلیئرنس نہیں ہوئی، جس میں ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے، ملیٹنٹس کو بھی مارا گیا۔ ہمارا دوبارہ یہی مطالبہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان ملیٹنٹس کو یہاں پر لے کے آئے، جن کو انہوں نے آباد کیا، جن لوگوں نے کہا کہ یہ پرامن لوگ ہوں گے، تو ان سے آج سوال کیا جائے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آج میرے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان، چاہے وہ فوج کے ہیں یا پولیس کے ہیں، میرے سویلین
میرے میڈیا کے دوستوں کا, میرے سیاستدانوں کا اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو اس کا خون ہم کس سے مانگیں؟ اس کے خون میں کون ملوث ہیں؟ کیا وہ لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ان کو آباد کیا اور کہا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے اور ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں؟ آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے, ان کو لانا چاہیے کٹہرے میں, کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ہمارے پولیس کے تھانوں پہ, ہماری سرکاری املاک پہ, ہمارے فوجیوں پہ, ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ, ہمارے پولیو ورکرز پہ, ہر جگہ جہاں پر بھی ان کو وہ ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر جس طریقے سے خراب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اگر ضرورت پڑی آپریشنز کی یا جس چیز کی بھی, پہلے بھی ہم نے ہمارے دور میں 2008 سے 13 تک جس طریقے سے ہم نے سوات میں آپریشن کروایا, ہم نے ملٹنٹس کے خلاف آپریشن کرایا, آج پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اور پاکستان کی عوام اپنے فوجیوں کی, اپنے پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کا کردار ادا کرے گی پاکستان کے امن کے لیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے, عہدیداروں نے, باقی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس ملک میں امن ہے, اس ملک میں جمہوریت ہو. ان چیزوں کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ کو لاہور پہنچے گے, 19 کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں. 18 تاریخ کو وہ تربت کیچ میں جو ہے ورکر کنونشن سے وہاں پر جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ابھی اسی طریقے سے جاری ہیں جس طریقے سے ہم نے ورکر کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے. ہم اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب 18 آئے گا, ہم جب جائیں گے زرداری صاحب بلوچستان یا بلاول صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین جب جائیں گے لاہور ہائی کورٹ, تو اس وقت تک شیڈول بھی امید ہے کہ آ گیا ہوگا, اور ہم اپنے الیکشن کمپین کا بھی انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے. اس وقت جو ہے اس ملک میں ایک اور سب سے بڑا, سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ اور بڑے امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے, جہاں ایک طرف ہماری نگران حکومت, ہماری سپہ سالار جو ہے وہ گرین انیشیٹو کی بات کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے زراعت کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے ہمارا زمیندار اس وقت پاکستان میں رڑ رہا ہے, اس کو بلیک میں کھاد نہیں مل رہی ہے, چاہے وہ یوریا ہو کھاد ہو یا ڈی اے پی کھاد ہو. بلیک میں آج کل ذخیرہ اندوز دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارا زمیندار, ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے. میری اس فورم سے یہ اپیل ہوگی اپنی حکومت سے, نگراں حکومت سے, کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. جس طریقے سے ایکشن لیا گیا بلوچستان میں یا بارڈرز پہ اسمگلنگ کے حوالے سے, اسی حوالے سے اگر ان ذخیرہ اندوزوں نے جنہوں نے اس وقت ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری زراعت اس کو تباہ کر رہے ہیں, جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. جو آج ہمارے زمیندار, آج ہمارے کسان رڑ رہے ہیں کھاد کی وجہ سے, ان کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے بمپر کراپ کیسے ہوگا؟ اب کیسے بولیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا زرعی ملک ہے, ہماری بیک بون ہے. لہٰذا جب تک یہ چیز حل نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے فل فور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. باقی چیزیں بھی ہیں. میں یہاں پر جو ہے پلوشہ عباسی صاحبہ کو اپنے پارٹی میں, اپنے قافلے میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہی ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو اپنے اس قافلے میں ویلکم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایکسپیرینس ہے, ان کا جو تجربہ ہے پولیٹکس میں, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی مستفید ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے خاندان میں ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں میڈیا کو ہینڈل کیا ہے یا باقی فیلڈز میں انہوں نے ہینڈل کیا, انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو انکلوژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, ان کا اندراج ہے. میں ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے
खुश आमदीद कहता हूँ। किसी को भी सवाल है शामिल करा लिया ना मैंने अभी आपके सामने। नहीं मैंने वैसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। आज ही मेरे साथ ही आज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ा अहम किरदार रहा है अदालतों का इलेक्शन के इनेकाद के बारे से। पहले ज़िमनी इलेक्शन जो था पंजाब का, उसमें फैसले आए अदालतों की तरफ से, उसमें तौहीन अदालत के भी कुछ चार्जेस लगाए गए। उसके बाद अदालतों की तरफ से कुछ सजा याफ्ता लोगों को एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक का प्रोटोकॉल भी दिया गया। अब अदालतों के पीछे ही कुछ लोग छुप के इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, इसमें ताख़ीर करवाना चाहते हैं। जो लोग अदालतों की आड़ लेकर इलेक्शन ताख़ीर करना चाहते हैं, आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उनको आवाम में आने की दावत देते हैं, तो आप अदालतों के बारे में, अदालतों के किरदार के बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, मैंने अपने अभी प्रेस टॉक में भी कहा है कि पहली बात तो ये है कि मैंने कल भी बात की थी कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने जो है उन्होंने कहा है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी का इलेक्शन। हम अब जब उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस ये बात की है तो हम समझते हैं कि वो बात पत्थर पे लकीर और चीफ जस्टिस से कहना तो बिल्कुल हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है जस्टिस फायज़ ईसा के होते हुए कोई मुलतवी नहीं कर सकता। जहाँ तक हाई कोर्ट का किरदार है, मैंने आपको बताया कि जब हाई कोर्ट को पता है कि जुडिशरी की तरफ से आपने हमें इनकार कर दी है कि हम जज अब जो है कोर्ट में जो चीज़ चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि किसी धुंध का, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में एक तारीख लिखी जाएगी कि जो है 2024 में इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और इसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों को लाए कि इंतखाबात में चंद वक्तों की ताख़ीर हो सकती है और इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जब ये कहते हैं कि एक दिन की भी ताख़ीर आप नहीं चाहते, तो हम किसकी बात को दें? प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट साहब की बात को ज़्यादा मायने हैं या? देखिए, हफ्तों की नहीं, क्या 8-10 दिन का है, अपने हफ्तों पे लेगा उसको। देखिए, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने एक निजी टेलीविज़न को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, जब एक सवाल हुआ कि इलेक्शन को उन्होंने इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, मौसम है, दहशतगर्दी है, वॉट एवर रीज़न्स हैं, किसी न किसी चीज़ के पीछे छुपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो 8-10 दिन भी इलेक्शन डिले करें, इलेक्शन तो फिर भी होना है। लिहाजा हम कहते हैं, हमारे दो टोक मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी को होने चाहिए। और इस मुल्क को जो कि एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है, इसको आप एडॉक पे नहीं चला सकते हैं। इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में जो है होना जो है वो लाजमी हो गया है। कौन लेकर आया था दहशतगर्दों को? कोई आप इतने भोले नहीं, आपको पता है कि कौन लेके आया था। जब माजी की हुकूमत थी आपके सूबे में और मेरे सूबे में और मरकज़ में, वही लोग लेके आए थे और वही कह रहे थे कि जो है पुरअमन तरीके से हम उनको ला रहे हैं और हम उन्होंने यहाँ के जेलों से भी उनको रिहा किया, अफ़गानिस्तान के जेलों से भी रिहा किया और बग़ैर किसी के साथ बातचीत के। क्या APS के शोहदा के वालदैन से, बच्चों के वालदैन से उन्होंने इजाज़त ली? क्या उन सियासतदानों से उन्होंने इजाज़त ली जिनके घरों में जो है दहशतगर्दी की वजह से, उनकी वजह से शहीद हुए? चाहे हमारे मीडिया के दोस्त शहीद हुए, चाहे सियासतदान शहीद हुए, चाहे पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हुए या लीडरशिप शहीद हुई, क्या किसी से इजाज़त ली? किसी से भी इजाज़त ली। और उन्होंने कहा जी हमने माफ़ी का ऐलान कर दिया और ये पुरअमन रहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि पुरअमन, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए इस मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और अपने हज़ारों लोगों के जानों का नजराना दिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और हम अमन लेके आ गए थे और आपने दोबारा इस मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बना लिया।
Any question? Thank you very much.